فیاضی اور مال کا خرچ اور دین کے ساتھ کنٹریبیوشن، اوہو، وہاں بھی حیا بھی ہے، سخاوت بھی ہے کہ اللہ کے رسول فرمائیں، اللہ کے رسول فرمائیں کون ہے جو فلاں کی جگہ لے کر اس مسجد کے لیے کر دے تو میری مسجد کی توسیع ہو جائے۔ کہ حضرت عثمان سے کہاں رہا جا سکتا تھا، وہ پھر کہاں رہتے، وہ سیدھے جاتے تھے اور جا کے جتنے بھی 1000 درہم کے اندر سودا طے پاتا وہ سودا کر کے آتے تھے۔ مکے کا ایک واقعہ بادشاہین نے لکھا، مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام شریف کی توسیع کے لیے کسی شخص سے بات کی، اس کا مکان متصل تھا مسجد شریف سے، تو حضور نے چاہا کہ یہ مکان مجھے بیچ دے اور میں اس کو مسجد سے ملا دوں اور اس کی توسیع کروں۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم درمیان اس شخص کے درمیان ہوئی۔ آپ نے کہا یہ بیچو گے تاکہ میں اسے مسجد سے ملا دوں اور میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں تمہیں، جنت تمہاری ہو جائے گی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس صرف ایک ہی مکان ہے، دوسری میرے پاس کوئی جگہ نہیں، اب اگر میں یہ بیچ دوں گا تو مجھے کون پناہ دے گا؟ یا رسول اللہ میں تو مجبور ہوں۔ حضور نے فرمایا جنت کی گارنٹی ہے، جنت مل جائے گی، مکان بیچ، سودا دنیا کا میں جنت لینی ہے تو بڑا معمولی سودا ہے، مکان کچھ کر کے کر سکتے ہو تو کر لو، مجھے دے دو اور جنت لے لو۔ کہا یا رسول اللہ آپ کا ارشاد سر آنکھوں پر ہے مگر میں کہاں جاؤں گا؟ بس وہ ششو پنج میں ہی رہ گیا وہ شخص۔ یہ بات کسی طریقے سے حضرت عثمان کے کانوں میں پڑ گئی، ان کو جب پتہ چلا تو وہ فوراً اس شخص کے پاس پہنچے، اس سے بات کی، اس نے ان کو بھی وہی کہا کہ حضرت میں کہاں جاؤں گا؟ آپ نے کہا اور بڑھاتا ہوں میں پیسے، تم جگہ بہت مل جائیں گی، یہ لو، اور بڑھاتا ہوں، یہ لو، اور بڑھاتا ہوں، یہ لو۔ معلوم ہے کتنے بڑھا ہے؟ 10,000 دینار۔ دینار سونے کا ہوتا ہے، درہم چاندی کا ہوتا ہے، 10,000۔ وہی اتنے مل گئے تو پتہ نہیں وہ 4-5 گھر خرید لیتا پھر تو، اور انہوں نے دے دیے، کہا لو یہ گھر مجھے دے دو، یہ لو، یہ سب دے دیا، 10,000 دینار گھر لے لیا اور پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ فلاں کا جو گھر ہے اگر وہ مسجد شریف میں شامل ہو جائے گا تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، حضور آپ جنت کی ضمانت دیتے ہیں، تو حضور وہ گھر اگر میرے پاس ہو اور میں اگر وہ گھر آپ کی خدمت پیش کر دوں تو کیا آپ مجھے جنت کی ضمانت دیں گے؟ حضور نے فرمایا کیوں نہیں، جنت تمہارے لیے ہے۔ اللہ، بس وہ گھر حضور کی خدمت میں پیش کیا، یا رسول میں نے خرید لیا، یہ اب آپ کی خدمت، اب آپ اسے مسجد میں داخل فرماتے ہیں۔ یہ ایک بشارت اور پتہ نہیں کتنے سلسلے ہیں اور کس کس انداز سے بشارتیں لی ہیں انہوں نے، ایک لائن لگی ہوئی ہے۔ پھر مدینہ طیبہ میں پہنچے تو وہاں بھی پھر اسی طرح مسجد شریف کی توسیع کے سلسلے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کتنے 1000 درہم خرچ کیے، سبحان اللہ۔ پہلا مسئلہ تو کنویں کا پیش آیا، وہ پانی کا، کہ جس کی وجہ سے پانی لوگوں کے پاس نہیں تھا، میٹھا پانی، سمندر کا پانی پیتے تھے لوگ جن کے پاس نہیں ہوتا تھا، تو وہ میٹھا پانی جو تھا وہ کہیں دستیاب نہیں سوائے ایک کنویں کے جو بیر روما کہلاتا تھا، وہ کسی کی ملکیت تھا، وہ پانی بیچتا تھا، اب جو خرید سکتا خرید لیتا تھا، مسلمانوں کے لیے بڑی پریشانی تھی۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر اپنا ڈوٹ مسلمانوں کے ڈوٹ کے ساتھ ملائے گا یعنی وقف کرے گا، تو میں ضمانت دیتا ہوں کہ وہ ایک ایسی چیز پائے گا جنت میں جو اس سے بہتر ہوگی جو وہ جہاں ادا کرے گا، وہ ایسی چیز ملے گی اسے، جنت کی نعمت۔ یہ بات پتہ چلی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو، بس پہنچ گئے اس شخص کے پاس، اس کے بعد اس سے ڈیلنگ کی، بارگیننگ کی اور اس سے کہا کہ اس کو بیچ دو، اس نے پیسے بتائے، پھر اور بڑھائے یہاں تک کہ 35,000 درہم 35,000 درہم طے ہوئے اس کنویں کے، چنانچہ 35,000 درہم ادا کیے، کنویں کی ملکیت حاصل کی اور سیدھے بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا جو یہ کنواں
مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا اس کے لیے جنت ہے. حضور یہ کنواں میں وقف کرتا ہوں میرے لیے جنت ہے. فرمایا عثمان تمہارے لیے جنت ہے. سبحان اللہ. کتنے واقعات. اور اس کے بعد اس موقع پہ کیا ہوا, جب جیش اسرا کی تیاری تھی وہاں ایک اور عجیب و غریب بشارت حاصل ہوئی. وہاں بشارت کا ایک اور انداز تھا. جیش اسرا میں آپ نے اس وقت مسلمانوں کے لشکر کی تعداد تقریباً 40,000 تھی. جناب جیش اسرا جو غزوہ تبوک کہلاتا ہے, تبوک کے مقام پہ مسلمان گئے, تبوک ایکسپیڈیشن. اور ادھر اس سے پہلے تک جتنے غزوات ہوئے ہیں اس میں اتنی بڑی تعداد کبھی جمع نہیں ہوئی. بدر میں کتنے تھے؟ 313. احد میں کتنے تھے مسلمان؟ 700. حدیبیہ میں کتنے تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر؟ 1500. فتح مکہ کے موقع پر کتنے تھے؟ 10,000. حنین کے موقع پر کتنے تھے؟ 12,000. اور اب 40,000. اور قحط تنگستی. فرمایا کون ہے جو اس لشکر کی مدد کرے اللہ کی راہ میں؟ حضرت عثمان نے کہا علیہ میں تو بعید بِأَعْلَاسِهَا وَأَقْطَابِهَا, یا رسول اللہ میں 100 اونٹ پیش کرتا ہوں باما پالان کے اور باما اس کے کجاوے کے. 100 اونٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا, پھر ابھارا, پھر جوش دلایا. اور کیونکہ 40,000 میں نے بتایا نا کتنا چاہیے تھا. پھر جب حضور نے فرمایا تو پھر عثمان اٹھے, یا رسول اللہ علیہ مئتا بعیر. پہلے کہا مئتو بعیر, اب مئتا بعیر, ڈبل ہو گیا. 200 اونٹ. اللہ کے رسول 200 اونٹ پیش کرتا ہوں بما پالان کے بما کجاوے کے. حضور نے پھر ارشاد فرمایا, اب یہ 300 ہو گئے. پھر جب ارشاد فرمایا پھر حضرت عثمان اٹھے علیہ 300 مئہ, مجھ پر 300 اونٹ بما کجاوے کے بما پالان کے. 600 اونٹ معمولی بات نہیں ہے. ابھی آپ نے قربانی کی ہے, ایک اونٹ کتنے کا تھا بتائے نا آپ سب کو معلوم, ایک گائے کتنے کی تھی. تو یہ اونٹ اور عرب کی سواری یہی تھی سر, بہترین سواری. تو یہ سواری بھی تھی, مال برداری بھی تھی, بہت کچھ تھا اونٹ. اب تو خیر اونٹ خالی چند ایک کاموں کے لیے استعمال ہو رہا ہوگا, محدود ہوگی, لیکن اس وقت تو یہی سب کچھ ہوتا. تو فرمایا یہ اونٹ میری طرف سے آپ کی بارگاہ پہ. اس کے بعد اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, مالا عثمان. لوگ کہتے ہیں ہم نے سنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشارت دے رہے تھے, مالا عثمان ما فعل بعد هذه ما عمل بعد هذه. اب عثمان پہ کچھ نہیں ہے, اس کے بعد جو بھی کرے سب معاف ہے. یہ عجیب بشارت ہے. کسی کے لیے الفاظ نہیں کہے گئے, یہ حضرت عثمان کا مقام ہے. اب عثمان پہ کچھ نہیں ہے. اب وہ یہ جو عمل ہے عثمان کا, یہ اس کا کفارہ بن گیا, ماضی کا کفارہ بن گیا, مستقبل کا بھی کفارہ بن گیا. اب کفارہ ہو گیا. دیکھیے جناب, کسی اور سے اگر یہ بات آج کے دور میں کوئی ہو اور کسی کو یہ بات کہہ دی جائے تو وہ تو بولے گا مزے آ گئے بھائی, اب تو بابر عیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں, اس کو تو یہ ہوگا. مگر وہ اللہ کے رسول کے اصحاب ہیں, اور حضرت عثمان جیسے اصحاب یہ گارنٹی پائی کہ اب کوئی چیز نقصان نہیں دے گی عثمان کو. اس کے باوجود یہ حال تھا کہ 2 رکعت میں سارا قرآن ختم کرتے تھے. جس کا یہ مقام ہو کہ اس کو کوئی عمل نقصان نہیں دے گا, کوئی گناہ نقصان نہیں دے گا, اس کے باوجود ان کا یہ حال ہے کہ 2 رکعت میں پورا قرآن. اس کے باوجود یہ حال ہے کہ کبھی کوئی نماز فوت نہیں ہوئی, کبھی رات کی عبادت فوت نہیں ہوئی, کبھی اخلاقیات سے کوئی چیز کوئی تبدیلی کبھی نہیں آئی. اسی اعلیٰ مقام پہ فائدہ, اسی طرح دین کی خدمت کرتے رہو, جام شہادت نوش کی. اور پھر اسی جیش اسرا کی تیاری کے حوالے سے اسی موقع پر آپ نے ایک اور بھی کارنامہ انجام دیا کہ 1000 دینار لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیے. حضور نے وہ دینار گود میں ایسے لیے, اور ایسے صحابی کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقلبها فی حجرہ. حضور اپنی گود میں انہیں ایسے پلٹاتے تھے
اور حضور خوش ہوتے تھے. اور اس کے بعد پھر حضور نے کیا فرمایا؟ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. اب عثمان کو کوئی چیز بھی ضرر نہیں پہنچا سکتی اس کے بعد جو بھی کرے. اور بعض علماء نے ان الفاظ کی تشریح یہ بھی کی ہے کہ عثمان اب اگر کوئی نفل پڑھیں نہ پڑھیں ان کی یہ کمی ہمیشہ کے لیے پوری ہو گئی. اب ان کو اس کا نقصان نہیں ہوگا. نفلی عبادت دنیا کرے گی تو اس کا ثواب پائے گی اور اس کو اس کی ضرورت ہے. عثمان کے سارے نوافل اس ایک عمل میں ادا ہو چکے. اب اگر نفل نہ ہو تو کوئی بات نہیں تھا ان کا مقصد. تو یہ ان کے فضائل چند ایک باتیں میں ابھی عرض کر پایا ہوں.